المحمود جل جلالہ والمصلى محمد وآلہ والمؤسقون رجالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال صدق اللہ العظیم۔ ضرورت نہیں مجھے ناخداؤں کی، ضرورت نہیں مجھے ناخداؤں کی، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سفینہ علم کے روح رواں، پیکر عدل و انصاف منصفین کرام۔ موضوع بہت طویل اور وقت کی قلت میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔ جی ہاں، جب بھی میں فاتح مکہ، مکین گنبد خضرا، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ چاہت و محبت کے تمام الفاظ یکجا کروں، ان کو الفت کے ترازو میں تولوں، بھاری الفاظ کا انتخاب کروں، ان کو آب زمزم سے دھو لوں اور پھر بیان کروں۔ اس سے زائد کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر کوزے میں سمندر کہاں آتا ہے، آخر کوزے میں سمندر کہاں آتا ہے، ایک آنکھ میں سارا جہاں کہاں آتا ہے۔ میں چھوٹا ہوں مگر، ہاں میں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تو اسی پہ پیغمبر میں زبان کھول رہا ہوں۔ صدر علی وقار ہمارے نبی وہ سپہ سالار ہیں جن میں لیڈرشپ کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنا اور جذبہ جہاد ابھارنا، ثابت قدم رہنا، اپنے فیصلوں پر بھرپور اعتماد ہونا اور ان پر قائم رہنا، اور توکل علی اللہ سب سے قیمتی متاع تصور کرنا، لوگوں سے ان کی صلاحیتوں کی بنا پر کام لینا۔ جبھی تو علی شیر خدا کہلائے، جبھی تو علی شیر خدا کہلائے، خالد بن ولید سیف اللہ کہلائے۔ یہ وہ سپہ سالار ہیں جن کو اپنا عقیدہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ کبھی تھکے نہیں، کبھی جھکے نہیں، کبھی رکے نہیں۔ دشمن کے اطلاع ملتے ہی تیاری روانگی کا اعلان فرما دیتے۔ بقول اقبال، نگاہ بلند سخن دل نواز، نگاہ بلند سخن دل نواز، جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سپاہی کے دل میں خوف خدا پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی جنگ میں حاصل کیا ہوا مال بیت المال میں جمع کروا دیتا، اور خود وہ سپہ سالار ہیں جن کے گھر میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ جایا کرتے، مگر سب کا سب برابر تقسیم ہو جاتا اور وہ خالی ہاتھ مبارک جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ سپہ سالار ہیں جنہوں نے ہندا اور حبشی کو اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ کا خون معاف کیا۔ یہ وہ سپہ سالار ہیں جو قیدیوں کی ہتھکڑیاں ڈھیلی کروا دیتے، اپنے ساتھیوں کے اندر جذبہ جہاد ابھارنے والے۔ یہ سپہ سالار اپنے قافلے کی آنکھ کا تارا تھے اور آج ہمارے رہنما بھی ہوئی ہیں۔ جناب والا اپنے ساتھیوں کے مشوروں کو اہمیت دینے والے نبیوں کے سردار فرزندان توحید کے سپہ سالار نے اپنی رائے بدل کر پہاڑی کے اوپر خیمے لگا کر یہ ثابت کیا کہ امیر جنگ بھی ہمیشہ شورا کی مان کر چلتا ہے، ان کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ میدان کارزان میں دندان مبارک شہید کروا کر یہ ثبوت دیا کہ مار کے میدانوں میں ہوتے ہیں، کامیابیوں کے لیے مارے کھانی پڑتی ہیں۔ بقول شاعر، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ احزاب کے مارکے میں موت کو سامنے دیکھ کر قدم نہ روکنے والے سپہ سالار، تبوک کے مارکے میں وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کو تحریک دینے والے سپہ سالار، خیبر کے مارکے میں علی کو تلوار تھما کر تھپ تھپانے والے سپہ سالار، خندق کے مارکے میں پتھر کو ضربے کاری سے توڑنے والے اس سپہ سالار نے ثابت کیا کہ سالار کو خود طاقت میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تاریخ اس حقیقت کی بھی گواہ ہے کہ اسلامی افواج نے جنگ میں پہل کبھی نہ کی، مگر گھوڑے تیار رکھے کہ دشمن حق کے خلاف قدم اٹھائے اور وہ اسے مسل کر رکھ دیں۔ عظیم سپہ سالار کی تعلیمات و ہدایات کی موجودگی میں تقریباً 23 کروڑ مسلمانوں کے سامنے گستاخ عورت آسیہ ملونہ کا بھاگ جانا، مسلم جوانوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کا فرار ہونا، ابھی نندن کا آزاد ہونا، 1.5 ارب مسلمانوں کی موجودگی میں فلسطین میں بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے
کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی بہنوں کا قتل ہونا، یہ سب حیرت میں ڈال گیا. اور اس سے بڑھ کر امت مسلمہ کی چھونی میں، عدالت عظمیٰ کے قلعے میں ختم نبوت پر حملہ کر کے مسلم قوم کی غیرت ایمانی کو للکارنا، یہ سب مجھے حیرت میں ڈال گیا. فکر اقبال نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا کہ عظیم اسرار کے ہر مجاہد تک یہ پیغام پہنچا دو کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور برادران اسلام، ہم کیوں بھول چکے گے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اور سلار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا.